حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپس کی نفرت ہے، آپس کی لڑائی ہے، اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، کبھی ایسی چیز کو نیگلیکٹ نہیں کیا، فوراً ایکشن لیا. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹائم کو سیو کرتے ہیں. میں صرف یہی کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کو جس سے ساتھیوں کے درمیان نفرت پیدا ہو رہی ہے، آپس کی لڑائی پیدا ہو گئی ہے، صحابہ آپس میں گریونس پیدا ہوگی، تو آپ نے کبھی بھی اس کو لائٹ نہیں لیا، نہ ہی کبھی کمپرومائز کیا، فوراً ایکشن لیا ہے. جو کچھ انسانی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے آپ نے کیا. آپس کے نفرتوں کو ختم کرنے کی اہمیت اور ایکسیلنس کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. سنگل ایگزامپل ہے کہ پیس کے زمانے میں صحت کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز لیٹ ہوئی. سنگل ایگزامپل ہے، بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر موجود ہے، صرف ایک نماز. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ بنی عمر بن عوف کی بستی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں صلح کرانے. وہاں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا مسلمانوں کا آپس میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور امید بن گئی تھی کہ راضی نما ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کو کرنے کے لیے تھوڑی سی دیر ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پہ مسجد میں نہیں پہنچے. مؤذن اقامت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا کرتے. جب آپ تشریف لاتے تھے کمرے سے نکل کے پھر اقامت ہوتی. انتظار ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچے. تو بالآخر مؤذن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مندی کے ساتھ مسئلے پہ کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. اور وہاں نماز شروع ہوئی ہے. وہ میں لمبی بات میں نہیں جاتا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ نے نماز کو جوائن کیا. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی کہ آپ ابو بکر واپس آ جائے، پیچھے ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. وہ پوری حدیث آپ پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپس کی صلح کرانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے لیٹ ہوئے ہیں. اور یہ سنگل ایگزامپل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں زمانہ صحت اور زمانہ عمل کے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور بخاری کے اندر یہ موجود ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا، یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. Shall I tell you the more rewarding than the prayer, charity and fasting? یہ نفل صدقے کی بات ہو رہی ہے، نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑا اجر اور ثواب کا کام. صحابہ نے عرض کیا کہ قالوا بھلا why not؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اصلاح ذات البین. آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، آپس میں اصلاح کرو، ڈسپیوٹ اور مس چیف اور گریونس کو ختم کرو. یہ چیز جو ہے یہ نمازوں سے، صدقہ و خیرات سے اور روزوں سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے. اور پھر اگلی بات جو آپ نے فرمایا ان فساد ذات البین ہی الحالقہ. اور یاد رکھو آپس کا جو جھگڑا ہے یہ اٹ از شیور. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے بال مونڈ دے گی یہ چیز اور تمہاری داڑھی کاٹ دے گی. میں بال مونڈنے کی بات نہیں کر رہا. ہی الحالقہ جب میں کہہ رہا ہوں ولیکن حالقۃ الدین، جہاں یہ چیز ہوگی نا وہاں تمہارے دین کی ٹنڈ ہو جائے گی، وہاں دین کی شیپ ہو جائے گی، وہاں دین نہیں ہوگا. شکل و صورت ہوگی شاید دین کی، لیکن دین نہیں وہاں ہوگا. جس جماعت کے اندر، جس فیملی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر آپس کا فساد پیدا ہو جائے نا، شروع ہو جائے یہ چیز، وہاں دین ختم ہو جاتا ہے.
نبی علیہ السلام کے حدیث کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ جب آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، وہاں دین نہیں رہے گا، دین کی شیم ہو جائے گی، تو کون ہے جس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ شکلیں ہوں گی دین کی، مشق ہوگی دین کی، پریکٹس ہو رہی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہوگا، اس کے اندر جو دین کا اثر ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے جنت کے دروازے اوپن کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے منڈے اور تھرسڈے۔ لیکن آپ نے فرمایا إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، ان دو آدمیوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا جو مومن بھی ہوں لیکن دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو، دونوں کی ناراضگی۔ منڈے اور تھرسڈے کو بھی جہاں ہر آدمی جو مسلمان ہے توحید پہ یقین رکھنے والا ہے اس کی بخشش کے اعلان ہوتے ہیں، اس کا نہیں ہوتا، بے شک نمازی ہو، بے شک روزے دار ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، لیکن آپس میں جھگڑا ہو ان کا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَيَقُولُ انظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ان دونوں کو ڈیلے کر دو، ان کا معاملہ، ان کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک یہ صلح نہ کر لیں، جب تک صلح نہ کر لیں ان کا معاملہ ڈیلے کر دیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں نا تو یہ ڈسپیوٹ ختم ہو سکتا ہے، ختم تو میں پھر کہوں گا شاید نہ ہو، منیمائز ہو، وقت نہیں ہوگا شاید میرے پاس کہ میں جو 3 باتیں میں نے لکھی ہیں نا ان پہ بات کر سکوں، ایک پہ ہو سکی تو وہ بھی کافی ہوگی، 2 پہ ہو سکی تو وہ بھی کافی ہوگی، لیکن آپ خود اس پہ غور کریں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ جائے گی۔ 3 چیزیں ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ آپس کے جھگڑے ختم منیمائز ہو سکتے ہیں، کم از کم اس سطح پہ آ سکتے ہیں کہ تحریک کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز جس کو ذہن مان نہیں رہا وہ تواضع، ہمبلنس، اور میں اس کا اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں گا اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا، جس کو ذہن نہیں مانتا۔ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کا حل تواضع ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے بعد پوری کائنات کا سب سے بڑا انسان کون ہے، لیکن یہ سب سے بڑا انسان وہ سب سے زیادہ چھوٹا ہے اللہ کے بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، سب سے زیادہ عاجز ہے نبی علیہ السلام، عاجز الناس، آپ کی صفت ہے عاجز الناس، یعنی کوئی کتنا بھی ہمبل بنے حضور علیہ السلام سے زیادہ ہمبل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی یہ کوالٹی ہے کہ آپ عاجز الناس ہیں، سب سے زیادہ ہمبل، اور آپ کا طریقہ یہ ہے حدیث کے اندر یسوق واصحابہ، کہیں بھی جا رہے ہوں تو نبی علیہ السلام کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کو آگے رکھتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، دیکھنے والا کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی لیڈر بننے جا لیڈر جا رہا ہے۔ یسوق واصحابہ یبدأ من لقیہ بالسلام، جو بھی سامنے آتا تھا نبی علیہ السلام پہلے سلام کہتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو قباء میں بیٹھے ہیں تو لوگ آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے تھے، جنہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور باقی لوگوں کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو دونوں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں تو آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ نبی ہے اللہ کے۔ وہ تو جب دھوپ نکلی، سورج سر پہ آیا، جب تپش بڑھنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے سایہ کیا، پھر پتہ چلا وہ اللہ کے رسول تو یہ ہے۔ نہ بیٹھنے کے انداز سے نہ گفتگو کے انداز سے آپ اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے، خود سب کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، لیکن اپنے لیے کھڑا ہونا آپ پسند نہیں کرتے۔ اور میں علماء کی اجازت سے عرض کروں گا کہ یہ جو تواضع ہے
ٹرمینالوجی ہے جو حدیث کی اور قرآن کی، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ نکلا ہے وضع سے۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے رکھ دینا، اور تواضع جب باب مفعلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر مقابلہ نہ ہو تو تواضع ہوتی ہی نہیں۔ اگر آپ کا کوئی اپوننٹ ہے ہی نہیں ہے تو تواضع ہو ہی نہیں سکتی۔ یو کانٹ شو ہمبلنس اف دیر از نو اپوننٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوگا آپ کے مقابلے میں جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوگا، جس کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، جس کے سامنے آپ کو اور چھوٹا بننا ہے، وہ آپ سے چھوٹا بننے کی کوشش کرے، تو تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور زیادہ چھوٹا بنے اس سے۔ اس کو تواضع کہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو بالکل الٹ ہو رہا ہے، یعنی پرپس آف لائف جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، جو ہم نے جس پہ ایگری کیا ہے، وہ تو کچھ اور ہے، لیکن جو طریقہ ہے اس کو حاصل کرنے کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ بڑے بن کر، اونچے ہو کر وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے پرپس آف لائف اپنا ڈیفائن کیا ہے، بڑے بن کر وہ نہیں ہو سکتا، وہ تو چھوٹے بن کر ہی حاصل ہو سکتا ہے، بڑا بنے گے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمبلنس کیا ہوتی ہے، چھوٹا بننا کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دوستوں کے اندر بات ہو جاتی ہے، تحریک کے ساتھیوں کے اندر بھی بات آپس میں ہو جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں کسی بات پہ تھوڑی سی گرمی ہو گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چل پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آواز دے رہے ہیں، میری بات تو سنو، میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، میری بات تو سنو، لیکن وہ نہیں سن رہے۔ وہ پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، وہ غصے سے آگے آگے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیے، جا کے بیٹھ گئے۔ وہ دستک دے رہے ہیں، نہیں کھولا، جلال تو ان کا تھا نا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، وہ میرا بھائی ہے، مجھ سے افضل ہے، وہ مجھ سے مدد کر رہا تھا، وہ میرے دروازے پہ دستک دیتا رہا، تو یہ میری غلطی ہے۔ فوراً نکلے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول غلطی میری تھی، اب یہ پوچھئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غلطی میری تھی، اس کی نہیں تھی، یہ تو مجھ سے معذرت کر رہے تھے، مجھے ہی غصہ آیا ہوا تھا، میں نے بات نہیں سنی، میں نے دروازہ بند کیا، قصور میرا ہے۔ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی نہیں، غلطی میری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، ان کی شان کو بیان کرنے کی، اس کو کہتے ہیں تواضع اور ہمبلنس۔ ہر کوئی یہ کہے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی عزت مجھ سے زیادہ ہے، اس کی شان مجھ سے زیادہ ہے، اس کی قدر اور ویلیو مجھ سے زیادہ ہے، he is more respectful than me۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب صحابہ سے فرمایا، کیا تم ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کو تنگ نہ کیا۔ جب سب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے تو اس نے مجھے سچا کہا۔ میرے لیے اس کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو آپ نے بیان فرمائی، حدیث، نبی علیہ السلام کا نام لے کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایھا الناس تواضعوا، لوگوں چھوٹے بنو، چھوٹے بنو۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنا اللہ کے لیے اللہ اس کو